السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک اہم وٹامن پر بات کریں گے جس کا نام ہے وٹامن ڈی، جس میں آپ کو بتائیں گے وٹامن ڈی کا ہماری زندگی میں کیا اہمیت اور کردار ہے، وٹامن ڈی ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے، کیا سورج کی روشنی کا وٹامن ڈی کی بحالی میں کردار ہے تو کتنا اور کس حد تک، اور کیلشیم کا جسم میں جذب ہونے اور ہڈیوں کی صحت میں اس کا کیا کردار ہے، حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والے ماؤں کے لیے وٹامن ڈی کی کیا افادیت ہے، اور ہمیں روزانہ وٹامن ڈی کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی کے لیے بہترین وٹامن ڈی سپلیمنٹ کون سا ہو سکتا ہے، اور آخر میں آپ کو بتائیں گے وٹامن ڈی کے نقصانات اور اس کے محتاط طریقہ استعمال کے بارے میں، اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ اب بات کرتے ہیں وٹامن ڈی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ وٹامن ڈی ہڈیوں اور پٹھوں کی صحت کے لیے کلیدی کردار کا حامل ہے۔ ہڈیوں کے بھربھرے پن جسے آسٹیوپروسس سے بچاؤ کے لیے جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار کا معمول پر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے لیے وٹامن ڈی کا اہم کردار ہے، جبکہ ذیابیطس اور کینسر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں معمولات زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وٹامن ڈی کی ضروری مقدار کا بحال رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ معمر افراد میں شدید جسمانی دردوں، بار بار گرنے اور چوٹ لگنے سے بچاؤ کے لیے بھی وٹامن ڈی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے بڑھنے کا سبب شریانوں میں لچک کی کمی ہو جانا، یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا ہے تو وٹامن ڈی کا استعمال ضروری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر خون میں وٹامن ڈی کی مقدار کم ہو جائے تو بچوں اور بڑوں میں دیگر امراض کے ساتھ ساتھ ذیابیطس، ڈپریشن، دمہ، سرطان جیسے موذی مرض لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط بناتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے وٹامن ڈی والی غذائیں استعمال کی جائیں۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی کا وٹامن ڈی کی بحالی میں بڑا اہم کردار ہے۔ انسانی جسم کو قدرتی طور پر وٹامن ڈی کو سورج کی دھوپ سے حاصل کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، مگر جدید دور میں انسان کا سورج سے ایکسپوژر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جس کے باعث انسان عمومی طور پر خطرناک حد تک وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے علاقے جہاں قدرتی طور پر سورج کم نکلتا ہے، ان علاقوں میں بھی انسانوں میں وٹامن ڈی کی کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں خاص طور پر صبح کے وقت سورج کی روشنی میں تھوڑا سا وقت ضرور گزارا جائے، کیونکہ سورج کی شعاعیں وٹامن ڈی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کے جسم میں جذب ہونے اور ہڈیوں کی صحت میں وٹامن ڈی کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق اگر جسم میں وٹامن ڈی صحیح مقدار میں موجود نہ ہو تو غذا میں موجود کیلشیم کا صرف 10 سے 15% ہی ابزار ہو پاتا ہے، یعنی 10 سے 15% ہی جزوِ بدن ہو پاتا ہے۔ کیلشیم کیونکہ جسمانی ہڈیوں بشمول دانت وغیرہ کا بنیادی جز ہے، لہٰذا جسم میں کیلشیم کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کا مناسب مقدار میں موجود رہنا انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان اپنی روزمرہ کی نقل و حرکت اور دیگر امور حیات بخوبی سر انجام دے سکے۔ اس کے علاوہ بھی جدید ریسرچ کے مطابق وٹامن ڈی ہمارے جسم میں متعدد افعال کو سر انجام دیتا ہے،
جیسا کہ دل کے افعال کو قوت دیتا ہے، زخموں کو جلد منجمد کرنے میں مفید ہے، اس کے علاوہ قوت مدافعت میں اضافہ اور وائرس کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ریسرچ سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے، کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کے مریضوں میں عمومی صحت کو برقرار رکھنے میں وٹامن ڈی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہڈیوں اور پٹھوں میں درد، فریکچر سے بچانے کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری اور پٹھوں کے کھچاؤ سے نجات میں معاون ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی بہترین نشو و نما اور ہڈیوں کے سوکھ جانے جسے ریکیٹس سے بچاؤ کے لیے بھی بہت معاون ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی دوران حمل وارزات بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق وٹامن ڈی حمل کے دوران پری ایکلیمپسیا یعنی یہ کیا ہوتا ہے، یعنی دوران حمل ہائی بلڈ پریشر اور پیشاب میں پروٹین کا اخراج، یعنی یہ وٹامن ڈی اس سے بچاؤ میں انتہائی مفید پایا گیا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے باعث بچے کی جسمانی نشو و نما کی کمی، ٹائپ 1 ذیابیطس، سٹرکچر کی نشو و نما کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں کے دودھ میں وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار نہیں پائی جاتی۔ غذا اور دیگر قدرتی ذرائع سے وٹامن ڈی کی کمی کا سد باب انتہائی ضروری ہے۔ جی سامعین، اب بات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں روزانہ وٹامن ڈی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ڈیلی کی بنیاد پر وٹامن ڈی ہمیں کتنی ہمارے باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کے لیے 400 سے 1000 آئی یو مین انٹرنیشنل یونٹ، یہ ایک اس کا یونٹ ہوتا ہے، یعنی 400 سے 1000 تک یہ بچوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر بڑوں کی بات کی جائے تو اس میں 1000 سے لے کے 2000 تک آئی یو یعنی یہ یونٹ اتنے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ اور دودھ پلانے والے ماؤں کے لیے، کیونکہ انہیں وٹامن ڈی اور کیلشیم زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، انہیں 2000 سے لے کر 4000 انٹرنیشنل یونٹس درکار ہوتے ہیں، یعنی 2000 سے 4000 تک کے درمیان۔ اب بات کرتے ہیں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کو آسانی سے پورا کرنے کے لیے اس بہترین سپلیمنٹ پر، کہ وہ کون سا بہترین سپلیمنٹ جی سامعین جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یعنی ایسا وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ جس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، جسے حاملہ، دودھ پلانے والی خواتین، ایجڈ بچے، یعنی ہر عمر کے لوگ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، جس کا کوئی آپ کو سائیڈ افیکٹ نہ ہو، اور یہ آسانی سے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کو قدرتی طور پر پورا کرنے کے لیے ہومیوپیتھک کے بنیادی اصولوں پر تیار کردہ منفرد نسخہ بنایا گیا ہے۔ یہ مختلف ہومیوپیتھک میڈیسن کا کمبینیشن ہے۔ اس کا نام ہے ڈی فٹ اوور لیکوڈ ایمپیولز، یہ ایمپیولز کی شکل میں ہے۔ اس میں اگر میڈیسن کی بات کی جائے تو اس میں ایسر فاس، سیلینیم، کلکیریا فلور، کلکیریا فاس، لیسیتینم یہ میڈیسن شامل کی ہیں، یعنی یہ میڈیسن وٹامن ڈی اور کیلشیم کی پیداوار کے لیے بہترین نسخہ ہے، وہ بھی کسی نقصانات کے بغیر۔ یہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک متوازن ہومیوپیتھک نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہڈیوں اور پٹھوں کی صحت اور دردوں سے نجات دلانے کے لیے بھی محفوظ اور مؤثر دوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچوں کی بہترین نشو و نما میں مدد دیتے ہیں اور انہیں بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیلشیم اور فاسفورس کی کمی دور کر کے جزوِ بدن ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ معمر افراد میں نقل و حرکت کی دشواری دور کر کے ہڈیوں کے بربرے پن جسے پاسٹر کی خرابی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذیابیطس اور امراض قلب میں مبتلا مریضوں کی عمومی صحت کو برقرار رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں اور مریض کو پیچیدہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر کے حمل کی پیچیدگیوں سے بچانے اور بچے کی بہترین نشو و نما میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین، آپ دھوپ میں کچھ نہ کچھ یہ ایک ٹائم رکھ لے، تقریباً 15 منٹ ڈیلی دھوپ میں ضرور گزارے، کیونکہ یہ قدرتی وٹامن ڈی جو آپ ملے گا اس کا تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ جی اب بات کرتے ہیں اس ایمپیولز کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ یعنی اس میڈیسن کے میں نے کافی سارے آپ کو خواص، اس کی اہمیت، اس کے فوائد بھی بتائے ہیں۔ یہ ایمپیولز کی شکل میں ہے، یعنی ایک پیکٹ ڈبہ ہوتا ہے، اس میں 10 ایمپیولز ہوتے ہیں۔
اور یہ دیکھیں آپ باٹل چھوٹی چھوٹی سی یہ باٹل ہے, اس میں سٹرا ہوتا ہے, اس کی مدد سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ نے کرنا کیا ہے, یہ ایک آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے. انشاءاللہ اسے آپ ایک سے ویک میں استعمال کریں گے, آپ دیکھیں گے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی جو ہوئی ہے انشاءاللہ یہ نارمل روٹین پر آ جائے گی. آپ کو ملے گا کہاں سے, کسی بھی بڑے ہومیوپیتھک اسٹور سے آسانی سے مل جائے گا. اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ اسے آن لائن ہم سے بھی خرید سکتے ہیں. اگر ہمارے ویئر ہاؤس یا سٹاک میں اویلیبل ہوا تو اسے ہم بھی آپ کو ڈیلیور کر دیں گے. اور سامعین, آخر میں ہم آپ کو کچھ محتاط طریقہ استعمال یعنی اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں وٹامن ڈی کے اوور ہونے پر, اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور آگاہی دیتے ہیں. کیونکہ وٹامن ڈی کا لیول زیادہ ہونے سے کیلشیم جسم میں زیادہ ابزار ہوگا, جس سے بھوک کم لگے گی. بھوک کم لگنے کی وجہ سے اس سے کیا ہوگا, آپ کا اکثر کیا ہوتا ہے جب یہ مطلب وٹامن ڈی کا لیول زیادہ ہو جائے, یعنی جب آپ ٹیبلٹ یا اس طرح کا کوئی سپلیمنٹ آپ مارکیٹ کا یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا. بلڈ پریشر ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ متلی وامٹنگ جیسی کیفیت ہوگی, بلکہ اکثر اوقات وامٹنگ آ بھی جاتی ہے, یعنی اگر آپ کا وٹامن ڈی کا لیول زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر وٹامن ڈی کا لیول زیادہ ہو جائے, یعنی اگر آپ وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لینے کی وجہ سے تو اس کا لیول زیادہ ہو جائے تو یہ کڈنی کے مختلف مسائل پیدا کرتا ہے. ایون کہ کڈنی میں پتھری بننے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ میں وٹامن ڈی کا لیول نارمل ہے, اس کے علاوہ بھی آپ سپلیمنٹ لے رہے ہیں اور اس کو لمبے عرصے تک لیتے ہیں, یہ تو کڈنی میں سٹون وغیرہ کے مسائل تک بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی زیادتی سے آپ کو کھانا ٹھیک سے پچے گا نہیں, یعنی ہضم نہیں ہو پائے گا. سٹمک کے مختلف مسائل پیدا ہوں گے, قبض, موشن جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں. اس لیے آپ وٹامن ڈی کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اگر آپ کو وٹامن ڈی کی ضرورت ہے تو دن ہی آپ اس کو یوز کریں. اگر اس کو آپ یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کا لیول پورا ہو گیا, آپ میں کوئی ایسی جو میں نے سمٹمز بتائی ہیں اس طرح کی نہیں آ رہی ہیں, تو آپ اس کو سٹاپ کر دیں, مین آپ کا لیول پورا ہے. پھر بھی آپ استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ مطلب فائدے کی بجائے خود کو نقصان پہنچا سکیں. اور سامعین, آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.